بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان جیسی قوم نہ دنیا میں پہلے آئی اور نہ ہی ان کے بعد اللہ رب العزت نے ان جیسی کسی قوم کو پیدا فرمایا۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک اور قوم معرض وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد میں سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم سمود تھی۔ اللہ پاک کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک کمزور نہ ہوتی تھی۔ قوم سمود کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اگر قوم سمود کا کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھری اور جلد ہی اس قوم نے دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ ایسی شاندار قوم جس قوم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے ناظرین، اس قوم کے گھروں کو آج بھی اللہ پاک نے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ اس قوم کے عالی شان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ دور دراز سے لوگ ان کے عالی شان محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب باغات اور خوبصورت نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم غرور اور تکبر میں آ گئی اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اللہ پاک کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اور یہ بات بھی بھلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ رب العزت نے انہی کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا تھا۔ اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کیا۔
اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا تو وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، اگر تم اللہ پاک کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو حاملہ ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے، اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکل کر آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل اونٹنی کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا، اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے، اور اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، یہ تو جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے منع کر دیا، اور اسی طرح کفر و شرک میں اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم لوگ اس اونٹنی کو اللہ کی زمین پر چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف مت پہنچانا، ورنہ اللہ رب العزت کا دردناک عذاب تم پر آ پڑے گا۔ اس طرح وہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورے دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے اور چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی اور بچے کے لیے مقرر کر دیا، اور دوسرے دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، اور دودھ اتنا زیادہ ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری پانی کی باری ہے، اس کو تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ پاک کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے ناظرین، کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی 2 انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں۔ ان کی عمریں 12 اور 14 سال تھیں۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی لہٰذا وہ اس عورت کے جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح اس کو دے دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوان جن کا نام مصدع ابن دہر اور کیدار بن سالب تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس طرح اللہ رب العزت کی اس بھیجی گئی اونٹنی کو قتل کر دینے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تم اگر اللہ پاک کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زارو قطار رونے لگے۔ چنانچہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کر دینے کے بعد
حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے اور خود ہی اللہ رب العزت کے عذاب کو طلب کرنے لگے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم کو اللہ رب العزت کے دردناک عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور ہم معاذ اللہ ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ پاک کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، اور صبح پوری قوم کے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ قوم سمود ان 9 افراد پر اللہ پاک کا عذاب دیکھ کر بھی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہے اور اللہ پاک کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھنے لگے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو اور شراب و شباب میں گزار لو۔ 3 دن کے بعد اللہ رب العزت کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے بدبخت لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم لوگ یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن پھر اللہ رب العزت کا دردناک عذاب تم لوگوں پر مسلط ہوگا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ اسی طرح اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مبتلا رہے اور اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ جب تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تو وہ اپنے سیاہ چہرے دیکھ کر ڈرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نہ جانے اب کون سا دردناک عذاب ہم پر نازل ہوگا، اور نہ جانے کس طرح کے عذاب کے اندر ہم کو مبتلا کیا جائے گا۔ ناظرین، چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے تمام قوم سمود کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں موجود تھے وہیں اپنی جگہ پر اوندے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسا زوردار زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے انہی کے گھروں کو انہی پر گرا دیا گیا، جس طرح کہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کو ہم نے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور اور زبردست ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد ان کی نسل میں سے قوم سمود کو بھی ہلاک کیا اور اس نافرمان قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اللہ رب العزت نے اس قوم کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ باقی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ پاک کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اس قوم کے گھر آج بھی عبرت کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔